السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین اللہم آمین۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 17 تک پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل سیروا، قل کہہ دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، سیرو چلو پھرو، سیرو سیر بھی یہاں سے نکلا ہے، سیرو چلو پھرو، فی الارض زمین میں، یعنی چلو پھرو بھی اور ویسے بھی علم حاصل کرو، لازمی نہیں کہ چل پھر کے، یعنی اس کو آپ کسی بھی طرح سے اس کا نالج لے سکتے ہیں زمین کا، فی الارض زمین میں۔ ثم انظروا، پھر دیکھو، انظروا پھر دیکھو، کیفا کس طرح، کانا ہوا، عاقبت المکذبین انجام جھٹلانے والوں کا۔ یا اللہ کے نبی آپ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے، آپ کہہ دیجئے کہ چلو پھرو زمین میں، اس کا علم حاصل کرو، ثم انظروا پھر دیکھو کہ کس طرح جھٹلانے والوں کا انجام ہوا۔ عاقبہ کہاں سے نکلا؟ عاقبہ سے۔ عاقبہ کسے کہتے ہیں؟ ایڑی کو، جو پیچھے ہوتی ہے۔ تو عاقبت کیا ہوتی ہے؟ جو پیچھے آنے والا، یعنی جو انجام، پیچھے آنے والے سے مراد آگے، یعنی جو آپ کو درپیش آنے والا ہے وہ، مکذبین جھٹلانے والوں کا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ساری باتیں ہو کر کے نا، کہ فرشتہ کیوں نہیں بنایا گیا، استہزاء مذاق اڑایا گیا، تمسخر کیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے آپ دیکھیے کہ کیا انجام ہوا۔ جیسے کہ پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ جب تبوک کے سفر پہ جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوم سمود، صالح علیہ السلام کی قوم کے جو اثرات دیکھے تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ یہاں سے جلدی نکلیں، یہاں سے جلدی چلیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وہاں پر جا نہیں سکتے، یعنی غور و فکر کے لیے آپ اس کا وزٹ کریں گے، نہ کہ ایک محض قصہ کہانی جس طرح اکثر یوٹیوب وغیرہ پہ زیادہ تر وہ اس میں ایڈ کر کے تو وہ مسالہ وغیرہ بنا کے تو وہ ایڈ کر کے تو اور بہت ساری چیزیں کو بتا دیتے ہیں، اس طرح نہیں۔ بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ ہمیں خود جا کے، جیسے اب ہم خود لوگ جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن صرف اس لیے جب لوگ جا کے بھی چومنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں سے مٹی لانا شروع کر دیتے ہیں، اور بھی بہت سارے کے تبرک ہے، یہ آپ جائیں وہاں پہ دیکھیں کہ وہاں پہ کیا کیا ہے۔ اس کے علاوہ آگے آ رہا کل، کل کے بارے میں میں نے پہلے بتایا تھا کہ بار بار یہ کل کا لفظ آئے گا، ٹھیک ہے، کل اور ہوا اس کی تکرار ہوگی، جو پیچھے بھی ہم نے پڑھ چکے۔ کل کہہ دیجئے، لمن کس کے لیے ہے؟ لمن ما فی السماوات، جو کچھ ہے آسمانوں میں، والارض اور زمین میں۔ یہ جو ماں ہے نا، ماں، یہ غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور من جو ہے جب کہیں پہ من آتا ہے تو وہ عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ غیر عاقل کسے کہتے ہیں؟ جس میں سینس نہیں ہوتی، جیسے پہاڑ، درخت ہے، ٹھیک ہے، بے شک درخت لیونگ تھنگس میں سے ہیں لیکن غیر عاقل، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے یہ دیوار ہے، یہ جیسے جمادات کچھ بھی چیز ہے، یہ غیر عاقل ہے۔ غیر عاقل، یہ پین کیا ہے؟ یہ غیر عاقل ہے، ٹھیک ہے۔ اور عاقل کون ہے؟ جس میں سینس ہو، جیسے جاندار ہیں، یہ جانور ہیں، ان میں بھی عقل ہوتی ہے، سینس ہوتی ہے، یہ بھی اپنے مالک کا کہنا مانتے ہیں، یہ بھی روتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انسان۔ اچھا، اب یہاں پر ماں فی السماوات، ٹھیک ہے، ماں اور من میں یہ ڈفرینس ہے، لیکن ایک اور بھی بات ہے، ماں من کی جگہ پہ بھی آ سکتا ہے، اور من مطلب یہ ایک دوسرے کے لیے بھی آ سکتے ہیں، چینج بھی یہ ہو سکتا ہے، لیکن اکثر جو ہے ماں غیر عاقل کے لیے ہی استعمال ہوگا۔
کہہ دیجئے کہ کس کے لیے ہے ما فی السماواتی، جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں. یہاں پہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ آسمان و زمین میں سبھی غیر عقیلی انسان بھی بستے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ پوچھ لیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ انسان، درخت، نباتات، حیوانات، جمادات، پہاڑ، یہ سب کچھ کس کی بادشاہت ہے، کس کی ملکیت میں ہے؟ قل کہہ دیجئے. پھر اب اللہ تعالیٰ سوال بھی آپ سے ہی کروا رہے ہیں اور جواب بھی آپ سے کروا رہے ہیں. قل کہہ دیجئے للہ، اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی یہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، جو کچھ سارے کا سارا. انسان کیا کہتا ہے؟ یہ میری چیز ہے، یہ اس کی ہے نا. اور پھر دیکھیں کہ مرتے دم تک ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہی نہیں ہوتا. ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، یہ اس کا ہے، یہ ہے. ٹھیک ہے، ملکیت ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان، لیکن اصل میں دیکھا جائے تو یہ سب کچھ اللہ کی. قل کہہ دیجئے للہ، اللہ ہی کے لیے ہے. کتبہ، اس نے واجب کر دی، لکھ دی، لازم کر دی. کتبہ کہاں سے یاد ہے آپ کو؟ کتبہ علیکم الصیام، فرض کر دیے گئے روزے. تو یہاں پر ہم لگائیں گے واجب، لازم کر دی. اس نے اللہ نے اللہ نفس ہی، اپنے نفس پر، الرحمہ، رحمت کو، اللہ نے اپنے نفس پر رحمت کو کیا کر دیا؟ واجب کر دیا، لکھ دیا. اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھیں گے. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کا ذمہ لے رکھا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا تو ایک تحریر لکھ کر اپنے پاس عرش کے اوپر رکھ چھوڑی ہے. جیسے آپ کوئی چیز بینک میں رکھ دیتے ہیں نا، اکثر آپ کو پتہ ہے تحریر بھی رکھتے ہیں، کچھ لکھوا کے بھی لوگ رکھتے ہیں بینک میں. کس نے لکھی؟ کوئی یاد ہو آپ کو؟ نہیں یاد؟ یہ جنہوں نے کہا تھا کہ پاکستان بنے گا نا تو پھر یہ نقصانات ہوں گے، جو پاکستان بننے کے حق میں نہیں تھے انہوں نے اس کو بینک میں لکھوا کے رکھ دیا. وہ بھی پڑی ہوگی کہیں نہ کہیں. اچھا، بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے تحریر لکھ کر اپنے پاس عرش کے اوپر رکھ چھوڑی ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ ان رحمتی تغلب غضبی، یقیناً میری رحمت میرے غضب پر غالب ہوگی. دوسری روایت میں آتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے آگے بڑھ گئی ہے. اس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے. اور رحمت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، جن میں سے ایک اس نے نیچے اتار کر جنوں، بشر اور چوپایوں اور کیڑوں مکوڑوں کو تقسیم کی ہے. بلکہ ایک جگہ پہ آتا ہے کہ یہ جو درندے ہیں، یہ جو وحشی جانور ہیں، یہ جو اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اچھا اسی کی وجہ سے وہ باہم آپس میں محبت کرتے ہیں. وحشی جانور اس کے سبب اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. اگر یہ رحمت نہ ہو تو یہ جو درندے اور وحشی جانور ہیں یہ اپنے بچوں کو بھی کھا جائیں. یہ اللہ کی رحمت ہے. تو 99 ٹائمز 99 حصے رحمت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ شاید ایمان والوں پہ رحم کریں گے، یا جو بھی بہرحال جس کی وجہ سے بھی دنیا قائم ہے. یعنی جو کچھ ہم لوگ کرتے ہیں نا سارے، اللہ کیا کہتے ہیں؟ ایک بھی نہ بچے. وما من دابۃ، یعنی ایک بھی جو ہے نا وہ نہیں بچنے والا. اچھا، تو 99 رحمتیں اس نے اپنے لیے رکھ چھوڑی ہیں، جن سے قیامت کے دن اپنے بندوں کو سرفراز فرمائے گا. دیکھیں، ایک جو رحمان کا لفظ ہے، ہم نے اس کو پہلے بھی کیا تھا کہ فلان کے وزن پہ ہے، اس میں مبالغہ ہے. مطلب یہ جو ہے نا رحمت عام ہے رحمان، اور رحیم جو ہے وہ خاص ہے، وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں پہ کریں گے. تو یہ رحمت کے بارے میں آتا ہے. اسی وجہ سے ماں جو ہے، دیکھیں آپ کتنا یہاں پہ بلکہ اس کے بارے میں کافی لکھا ہوا ہے کہ ماں اپنے بچے کو کس طرح پکڑ پکڑ کے کھانا کھلاتی ہے، دودھ پلاتی ہے اور سارا کچھ کرتی ہے. وہی بچہ جو ہے وہ اگر کہنا بھی نہیں مانتے بچے اکثر، پھر بھی ماں کو یہ فکر ہوتی کہ اس نے کھانا نہیں ابھی تک کھایا. پھر ماں اپنے بچے کے لیے کھانا کیسے بچا کے رکھتی ہے، چھپا کے، ہے نا. تو بالکل.
اور دیکھیں کہ کتنی تکلیف میں بچے کو جنتی ہے، اس کے بعد اس کو کیسے پیار کر رہی ہوتی ہے۔ اور جانوروں کے ساتھ بھی کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ جانور کس طرح اپنے بچوں سے محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ رحمت ہے، اللہ ایک حصہ، جسٹ 1%، 100% میں سے 1% اللہ نے رحمت دی ہے، جس میں پوری کائنات کے انسان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ماں جو ہے، یہ جو آتا ہے 70 ماؤں سے بھی، یہ حدیث نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ ایک قول ہے۔ اچھا، لیکن یہ والی جو ہے یہ اتھینٹک حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو مسلم نے بیان کیا، یہ جو بھی میں نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کے 100 رحمتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، جس میں سے 99 اللہ کے پاس ہے، سوری، اور ایک اللہ نے یہاں اتاری۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، البتہ وہ ضرور جمع کرے گا سب کے سب کو، اِلَىٰ یوم القیامہ، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ جمع کر کے اس دن کیا ہوگا، وہ جو رحمت ہے وہ اللہ تعالیٰ ان پر پھر اس کی رحمت کے ہی مستحق ہوں گے لوگ۔ اچھا، ضرور جمع کرے گا تمہیں قیامت کو قیامت کیوں کہا جاتا ہے؟ قائم یعنی لوگ وہاں پر کھڑے ہوں گے، قیام کیا ہوگا انہوں نے، اپنی قبروں میں سے نکل کے کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک جگہ پہ آتا ہے کہ وَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک ہی ڈانٹ ہوگی قیامت کے دن۔ آپ دیکھیں سارا دن آپ بچے کو ڈانٹتے رہیں، اور بلکہ صبح جب کتنی دفعہ آپ کو اٹھانا پڑتا ہے بچے کو، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ڈانٹ پہ سارے لوگ اپنی جو ہے نا نکل آئیں گے۔ یہی سورہ قمر میں دیکھ رہی تھی کہ آتا ہے کہ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن ایک پکارنے والا ناگوار چیز کی طرف پکارے گا۔ نکر، ناگوار چیز، یعنی وہ اچھی نہیں لگے گی۔ خش عن ابصارہم، یخرجون، جھکی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، وہ آنکھیں جھکائے ہوئے ہوں گے، یخرجون من الاجداث، اور وہ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، کأنہم جراد منتشر، ایسے جیسے کہ گویا ہوا ٹڈی دل، جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں، ٹڈی دل جو دوسرا، وہ والی دوسری نہیں۔ مہطعین الی الداعی، پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوں گے۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اور کافر کہیں گے یہ تو بہت ہی سخت دن ہے، اس لیے اس کو قیامت کہا گیا ہے۔ اور قیامت کو اور کیوں قیامت کہا گیا ہے کہ اس دن جو ہے میزان قائم کیا جائے گا، ترازو کو لا کے رکھ دیا جائے گا کہ اس دن اعمال نامے، جو اعمال ہیں، نیکیاں ہیں، گناہ ہیں، سب تولے جائیں گے، اس لیے بھی اس کو قیامت کہا گیا ہے کہ اس دن انصاف ہوگا، ترازو قائم کر دیا جائے گا۔ اچھا، آگے الذین، اب اللہ تعالیٰ آگے بیان کریں، الذین، وہ لوگ جنہوں نے خسروا، خسارے میں ڈالا، یعنی وہ نہیں مانی انہوں نے بات، انفسہم، اپنے نفسوں کو، فہم، پس وہ لا یؤمنون، نہیں مان لائیں گے۔ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی وہ لوگ، ایک جگہ پہ آتا ہے ایک آیت میں، اس کا میں ترجمہ پڑھ دوں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا، سنو، سب سے بڑا خسارہ یہی ہے، سب سے بڑا یعنی جو ہے وہ گھاٹے والے یہی لوگ ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کتنا ضروری ہے لوگوں کو قیامت کے دن سے خبردار کرنا۔ اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا تیاری کر رہے ہیں، وہ بھی ڈرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی بات ہے کہ وہ کس طرح ڈرتے تھے، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، کس طرح ڈرتے تھے، جن کو جنت کی خوشخبری بھی تھی۔ تو تیاری وہ کرنے والے بھی لوگ ڈرتے، تو ان لوگوں چے جائے کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو بغیر تیاری کے چلے جائیں گے۔ آپ جائیں ہاں کہیں تیاری کے بغیر، نکلیں ذرا، تو کیا حال ہوتا ہے۔ ہم تو یہاں پہ بھی تیاری کے بغیر نہیں آتے، یہاں تک آنا ہو نا تو تب بھی تیاری کرنی پڑتی، تو وہ تو کتنا لمبا سفر ہے، ہمیشہ کے لیے، جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہے، وہاں پہ آگے موت نہیں ہے، ایسا سفر تو کتنا ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اب دیکھیں اپنے بچوں کو یا اپنے گھر والوں کو، جو بھی آپ کے ہے، مطلب آپ کے اہل و عیال ہے، اگر آپ ان کو نہیں ڈراتے، نہیں تیار کرتے، تو کتنا بڑا گھاٹا ہے، کتنا بڑا خسارہ ہے۔
وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، مَا سَكَنَ، پہلے کہا ہے کہ آپ نے ہمیں، آپ کہہ دیجئے کہ کس کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی آنسر کروا رہے ہیں کہ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے، پھر وَلَهُ، اسی کے لیے، مَا سَكَنَ، جو سکنا سکون لیے ہوئے ہے، رہائش پذیر ہے، بس رہا ہے، ٹھہرا ہوا ہے۔ اس کے کافی سارے معنی ہوں گے۔ سکنا، سکنا اصل میں کہتے ہیں رہائش رکھنے کو، مسکن بولتے لوگ، مسکن گھر کو کہا جاتا ہے، اور سکنا کہتے ہیں رہائش پذیر ہونے کو، بسنے کو۔ سکنا، اصل میں سکنا سکون سے بھی ہے۔ سکون سے کیسے؟ آپ دیکھیں کہ زمین کے اندر لاوے ابل رہے ہیں، زمین کے اندر ہنگامہ برپا ہے، ایک آگ ہے زمین کے اندر۔ اب اس کی اگر آپ سرچ کیجئے، آپ دیکھیے گا کہ زمین کے اندر کیا ہے، کیسے زلزلے آ رہے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے، فیل ہو رہا ہے؟ آپ کتنے آرام سے، تمام مخلوقات جو ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہیں، سب اسی لیے آرام سے چل پھر رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی جنبش، جب جنبش ہوتی تب پتہ چلتا ہے نا پھر کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اور پھر جب ایک جگہ پہ زلزلہ آ رہا ہوتا ہے تو دوسری جگہ پہ سکون ہوتا ہے۔ سارے کا سارا زلزلہ کب آئے گا؟ ان زلزلۃ الساعۃ یوم عظیم، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یعنی جو زلزلہ قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت بڑا ہے، بس وہ ایک ہی مرتبہ آئے گا، تو اس لیے بھی اس کو سکون والی کہا گیا ہے۔ اور بلکہ زمین کی تو دوہری حرکت ہے، اپنے میں محور میں بھی گھوم رہی ہے، اپنے میں جو اس کا اپنا ہے اس میں بھی سرکولیشن ہے اس کی وہ، اور ویسے بھی سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے۔ یعنی کیسے گھوم رہی ہے؟ جب ہم اکثر پریکٹیکل کرتے ہوئے بچے کو بتاتے ہیں کہ خود بھی گھوم رہی ہے، جیسے آپ کو دیکھیں اکثر آپ کو کھیلتے ہیں، کیا اس کو بولتے ہیں، اب تو یاد بھی نہیں ہے، ہاں، تو وہ آپ وہ دیکھیں کہ وہ خود بھی گولائی میں بھی گھوم رہی ہوتی ہے اور ویسے بھی گھوم رہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے زمین ہے، یعنی بھاگ دوڑ رہی ہے زمین، اس کے باوجود آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ زمین، تو یہ اس لیے بھی اس کو سکونت پذیر، کہ سکون سے انسان یہاں پہ رہ رہا ہے، سکون سے چلتا پھرتا ہے۔ اور پھر زمین بالکل ایسے اسٹریٹ بھی نہیں ہے، گول ہے، بیزوی ہے، اس کے باوجود جو ہے گھر بنے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اسی کے لیے ہے، اس سکنا کا لفظ میں کافی زیادہ ڈیپتھ ہے اگر دیکھا جائے، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے، ساکن ہے، فی اللیل، رات میں، والنہاری، اور دن میں، وہ ہوا، اور وہ رات میں اور دن میں، یعنی رات میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی اس کا علم ہے کہ جو کچھ کوئی کر رہا ہے، اور دن کے ٹائم بھی جو کوئی کچھ کر رہا ہے، کما رہا ہے یا جو کچھ بھی کر رہا ہے، وہ بھی اللہ کے ہی علم میں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ السمیع، السمیع کے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ دو معنی ہوتے ہیں، سننا اور جواب دینا۔ سننا اور جواب دینا، یعنی سننا اور قبول کو سننے، جیسے اس کی کیا مثال ہے، ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب البتہ خوب سننے والا ہے دعا کا، اور اسے قبول بھی کرنے والا ہے، یعنی وہ جواب بھی دیتا ہے۔ قل کہہ دیجئے، اغیر اللہ اتخذ ولیا، کہہ دیجئے کیا اللہ کے سوا، یعنی اللہ کو چھوڑ کر میں بنا لوں کوئی اور دوست؟ فاطر السماواتی، جو کہ پیدا کرنے والا ہے، فاطر نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، اس کا بھی یہی معنی ہوگا، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ وہ ہوا، اور وہ ایک اور بھی اب اللہ کی صفت بیان کی جا رہی ہے، یطعم، وہ کھلاتا ہے، ولا یطعم، اور نہیں وہ کھلایا جاتا، اسے کھلایا نہیں جاتا بلکہ وہ کھلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم نے ابھی پہلے پڑھ چکے ہیں، کس میں، کھانے کے بارے میں کیا پڑھ چکے ہیں، آپ بتائیے، میں ذرا اپنا سبق اٹھا لوں، کیا پڑھا تھا؟ ایکٹیو ہو کے بیٹھا، ابھی پڑھا نہیں تھا حضرت مریم علیہ السلام کا؟ پڑھ کے آئے ہیں ہم لوگ کہ نہیں پڑھا؟ یاد کہ نہیں؟ عیسیٰ اور مریم کہ وہ دونوں کیا کرتے ہیں، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ الہ جو ہے وہ کھانا نہیں کھاتا، انسان کی ایک اللہ نے کمزوری بیان کی۔ اللہ کیوں یہ بار بار کرتے ہیں بات، وہ یطعم، وہ کھلاتا ہے، اسے کھلایا نہیں جاتا، کہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو نا، یہ محتاج ہوتے ہیں،
یہ انسان کی سب سے بڑی، آپ جتنا مرضی بن جائے، کھائے بغیر آپ نہیں رہ سکتے، آپ کو کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس میں آتا ہے سورہ زاریات میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں، نہ میری یہ چاہتا کہ یہ مجھے کھلائیں۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہ بات کریں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بلکہ یہ جو آیت ہے نا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یہ جس کے پاس رزق کی تنگی ہو اس کو پڑھے کہ اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رسا ہے، سب کو دینے والا ہے، اور زوراور ہے، متین زوراور، طاقت والا۔ قل کہہ دیجئے، یہ اللہ تعالیٰ مختلف مثالیں دے دے کے بیان کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ شرک کرنے سے باز نہیں آئے۔ قل کہہ دیجئے انی امرتو، بے شک میں حکم دیا گیا ہوں، یعنی مجھے حکم دیا گیا، مجھے آرڈر دیا گیا ہے، ان اکونا، یہ کہ میں ہو جاؤں، اکونا کہاں سے نکلا؟ کانا کانا کانو اکونا، کہ میں ہو جاؤں اولا، سب سے پہلے، من اسلم، وہ جو اسلام لایا۔ اب دیکھیں ماں اور من میں نا آپ کو آہستہ آہستہ فرق نظر آئے گا، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی بلکہ غور کیجیے گا۔ من اسلم، جو اسلام لایا، ولا تکونن، اور نہ ہرگز آپ ہوں من المشرکین، مشرکوں میں سے، کہ اس امت کو اللہ کی طرف بلانے سے پہلے میں خود مسلمان بنوں۔ اور یہ آپ سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ بات کہیں ان سے؟ قل پھر دوبارہ آ گیا، ٹھیک ہے؟ آپ ان سے یہ بات کہیے کہ مجھے جو حکم دیا گیا کہ میں پہلا مسلمان بنوں، کیونکہ اکثر جب بندہ کوئی بات خود کہہ رہا ہوتا ہے نا اور اس کے ساتھ وہ عمل بھی کر رہا ہوتا ہے تو اس سے زیادہ اثر پذیر ہوتی ہے وہ بات، اس کے اندر زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور اکثر جب آپ بات خود کر رہے ہوتے ہیں تو اس پر زیادہ آپ عمل خود، پہلے آپ کو ہوتا ہے کہ ہم خود عمل کریں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ یہ پڑھ لیں نا تو اس کے بعد آپ اس کو آگے پڑھائیں، بے شک آپ اپنے ہی بچوں کو پڑھا لیں، نہیں آپ کو کوئی اسٹوڈنٹس ملتے، اپنی سسٹرز کو پڑھا لیں، اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کریں، آپ کا بھی پختہ ہوگا، پھر اس پہ عمل بھی ہوگا، اور پھر آپ کی وہ رویت بھی ہوتی رہے گی اس طرح۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ میں حکم دیا گیا ہوں، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں، اور ہرگز ولا تکونن، اور نہ ہرگز آپ ہوں، تکونن، یہ بھی اکونا کانا، اصل میں تو روٹ اس کا کاف الف نون یا کاف واؤ نون ہی ہوگا۔ ولا تکونن، اور ہرگز آپ نہ ہوں، نون مشدد، من المشرکین، مشرکوں میں سے، یعنی آپ کے یہ لائق نہیں کہ آپ شرک کریں۔ قل کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے انی، پھر قل آیا، انی بے شک میں، اخاف میں ڈرتا ہوں، یعنی مجھے تو اس بات سے بہت ڈر لگتا ہے، انی ان عصیت، اگر میں نے نافرمانی کی ربی، اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، تو میں کس بات سے ڈرتا ہوں؟ عذاب سے، یوم عظیم، بڑے دن کے، یعنی مجھے اس بات سے بہت ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے اپنا رب کا حکم نہ مانا تو اللہ کا عذاب، یعنی بڑے دن کا عذاب، یعنی قیامت کے دن کا عذاب جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ یعنی ڈر کی، آپ دیکھیں کہ یہ کیوں ڈرایا جاتا ہے۔ اچھا ایک اور بھی بات یاد رکھنی، ڈرنا صرف اللہ سے ہے، لوگوں سے نہیں ڈرنا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کہیں کہ ڈر لگتا ہے ہمیں، یہ فلاں سے ڈریں، ڈرنا نہیں کسی سے۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے نا وہ کسی سے نہیں، اور جو بندہ اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے نا وہ سب سے ڈرتا ہے، سب سے ڈرتا ہے۔ تو یہ جو ڈر کی نفسیات ہوتی ہے نا، اس سے بھی بڑا کام، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا اچھا اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں، آپ ٹھیک ہے جو مرضی۔ خاص طور پہ آپ دیکھیں، میں نے جو اپنا دیکھا کہ یہ جو شوبز کے لوگ ہوتے ہیں نا اکثر یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں، اکثر یہ بات کر کے نا تو آگے سے آگے ہی نکلتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اللہ نے ہدایت بھی بہت سارے لوگوں کو دی ہے، پیچھے پلٹ بھی آتے ہیں، لیکن ان کا کیا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے احکامات بتائے ہیں ہمیں اس پہ بھی تو عمل کرنا ہے نا۔ تو بہرحال یہ ڈر کی نفسیات اس لیے ہوتی ہے کہ ڈر کی وجہ سے بہت سارے کام انسان کر لیتا ہے۔ ہمیں بلکہ یہ جو ہم سبق یاد تیار کر رہے ہوتے ہیں، اب ادروائز ہم نے اس کو نہیں کھولنا ہوتا، اور اس وجہ سے بھی کھول لیتے ہیں
ایک تھوڑا سا ہوتا ہے نا کہ جا کے سنانا ہے، یا مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں نے آگے اپنا کرنا ہے، مطلب اس کو ڈیلیور کرنا ہے، تو یہ بھی ایک چیزیں ہوتی ہیں، تو ڈر کی وجہ سے بھی، لیکن خوف اور رجا دونوں چیزیں، صرف ڈرنا ہی نہیں، اللہ سے امید بھی رکھنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اس دن جو یہاں پہ ڈرے گا نا اس کو وہاں کوئی خوف نہیں ہوگا، جو یہاں نہیں ڈرے گا وہاں پہ ڈرے گا، وہاں پہ خوف ہوگا اسے۔ اس لیے تو قل کہہ دیجیے، اب یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ بے شک میں تو ڈرتا ہوں اس بڑے دن کے عذاب سے اگر میں نے عصیت نافرمانی کی۔ اور ویسے بھی جو ہے اچھا بہرحال یہ میں یصرف جو کوئی پھیر دیا گیا، صرفہ سے، صرفہ کسے کہتے ہیں؟ پھرنے کو، آتا صرفنا قرآن ایسے کر کے ہم نے بار بار ہم قرآن کو پھر، تو صرفہ یہ جو صرف النحو پڑھتے اس میں کیا ہوتا ہے؟ ضرب ضرب ضربو، یہ گردان جو ہوتی بار 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 اسی لفظ کو ضرب ضرب، اب 14 سیغے ضربہ کے ایک ہی اس میں بار 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 زبر زیر پیش کے ساتھ گھومی جا رہے ہیں، تو اس لیے اس کو صرفہ پھرنے کو کہتے ہیں۔ جو کوئی پھیر دیا گیا عنہ اس سے، یعنی ہٹا لیا گیا، یعنی بچا لیا گیا، کس سے؟ ہو کا اشارہ کس سے؟ عذاب کی طرف۔ یومئذ اس دن یعنی قیامت کے دن، فقد رحمہ تو تحقیق اس نے اس پر رحم کیا، جو کوئی عذاب سے بچا لیا گیا۔ وذالک الفوز العظیم، وذالک الفوز المبین، اور یہی کامیابی ہے کھلی واضح کامیابی۔ اس میں سورہ آل عمران کی ایک آیت آتی ہے 185 آیت نمبر، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فمن زحزح عن النار، بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا گیا، زحزح ہم نے پڑھا تھا ربائی، یہ کسے کہا جاتا ہے؟ ہٹانے کو۔ فمن زحزح ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، عن النار آگ سے، وادخل الجنت اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز یہ بڑی پس تحقیق بے شک وہ کامیاب ہوا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور بے شک دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو آگ سے ہٹایا گیا نا وہ کامیاب، جیسے ہم والعصر میں پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر اگر آپ پڑھیں، ان الانسان لفی، وہ سارے کا سارا ہی انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین، سوائے چار، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے عمل نیک کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بس اتنی سی صورت ہے، اور اس کی تفسیر آپ پوری کتاب لکھ سکتے ہیں اس میں۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو اس سے بچا لیا گیا نا وہ کامیاب ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کون کامیاب ہے؟ ترقی یافتہ، ایسے ہی ہے۔ مجھے تو نا آپ کے ترقی یافتہ پتہ کون لگتے ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پہ حماس لگتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ افغانی لگتے ہیں، افغانستان بھی لگتا ہے۔ اب تھوڑا کچھ ان میں بھی آتا جا رہا ہے، وہ امریکہ بیچ میں ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں گھس جاتا ہے، تو افغانستان اور حماس، آپ یہ دیکھیں، میں رات ایک دیکھ رہی تھی، بلکہ میں کہہ رہی تھی کہ وہ جو لوگ حماس کو باتیں کرتے ہیں نا ان کو بھی میں سینڈ کروں، کچھ لوگ ہوتے ہیں بیچ میں سے ایسے، ایک شخص کی جان نکل رہی تھی، پتہ نہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ پتہ کیا پڑھ رہا ہے؟ صبح فجر کی اذان، اور کہاں سے اس نے شروع کی؟ کیا آتا ہے اس میں فجر کے اذان میں؟ الصلاۃ خیر من النوم، وہ یہ پڑھ موت کے وقت جزاک۔ اور ہمارے تو بوڑھے ہو کے ویل چیئرز پہ جا کے ادھیڑ عمر کے مرتے ہیں، ان کے جوان مری جا رہے ہیں، اور میں بہت سارے آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ قرآن پڑھتے وقت، بچے قرآن پڑھتے وقت جان نکل رہی ہے، ہنستے ہوئے مسکرایا۔ ابھی جو اب ریسنٹلی میں نے بھی اس میں بھی سینڈ کیا تھا کہ ایک لڑکا، ایک آدمی جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو خوشبو آ رہی تھی، وہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہاں سے آ رہی تھی، وہ سرد خانے میں گئے، اس نے نکالا تو وہاں سے آ رہی تھی، پھر ان کو لوگ مس کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھا رہے ہیں کہ وہ لوگ حق پہ ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ اس میں، ہمارے پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کچھ اینکرز ایسے ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ حماس جو ہے اس نے کیوں پنگا لیا ہے اسرائیل سے، جب پتہ جو تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات دکھاتے ہیں، تو یہ کامیابی ہے، کھلی کامیابی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر پہنچائے آپ کو اللہ بِضُرٍّ کوئی نقصان، اب یہ جو کا اشارہ پہلے اللہ کی طرف ہے پھر دوسری انسانیت کی طرف ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کہیں کہ یہ کس کی طرف جا رہا ہے، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اس کے بعد امت کی طرف ہے۔
اللہ آپ کو اگر آپ کو پہنچائے اللہ بزرن کوئی ضرر کوئی نقصان فلا کاشف لہو تو کوئی نہیں فلا پس نہیں کاشفہ دور کرنے والا کشفہ دور کرنا ہٹانا کاشفہ کوئی دور کرنے والا نہیں لہو اس کو الا مگر ہوا وہی یعنی اللہ کے سوا نقصان کو کوئی تکلیف کو کوئی ہٹانے والا نہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اور اگر وہ پہنچائے آپ کو بخیرین کوئی بھلائی خیر کی ضد کیا ہے ابھی اوپر پڑا ضرر فَهُوَ تو وہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اوپر ہر ایک چیز کے قدرت رکھنے والا ہے. یہاں پہ میں اس میں ایک وہ پڑھوں گی دعا ہے بلکہ وہ آپ یاد کیجیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد یعنی اے اللہ جو آپ نے دیا اس کو کوئی روکنے والا نہیں جو آپ نے روک دیا اس کو کوئی دینے والا نہیں اور کسی کوشش کرنے والے کی کوشش آپ کے مقابلے میں نفع نہیں دے سکتی. یعنی جو مرضی کوئی کر لے اگر کوئی آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے اللہ نہیں پہنچانا چاہ رہا تو وہ نہیں اور اگر آپ جتنا مرضی بچیں جو مرضی کر لیں اگر اللہ کا ارادہ ہے یا اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے تو پھر آپ بچ نہیں سکتے اور کسی کوشش کرنے والے کی کوشش ولا ينفع ذا الجد منک الجد آپ کے مقابلے میں نفع نہیں دے سکتی. ایک بلکہ حدیث یہ بھی آ رہی ہے یہ بھی بڑی پیاری ہے اس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں امام بغوی نے اس آیت کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا نقل کی ہے یہ کہ مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پر سوار ہوئے کون بیان کریں ابن عباس اور مجھے اپنے پیچھے ردیف بنا لیا کچھ دور چلنے کے بعد میری طرف متوجہ ہو کے فرمایا کہ اے لڑکے میں نے عرض کیا حاضر ہوں کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کو یاد رکھو اللہ تم کو یاد رکھے گا. یہ بڑی پیاری ہے اس کو آپ ضرور دیکھیے گا پڑھیے گا دوبارہ ٹھیک ہے. یہ اکثر والد صاحب جب بات سمجھا رہے ہوتے ہیں نا تو اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں بڑا وہ پیارا سا انداز ان کا انداز بڑا پیارا تھا. اللہ تم کو یاد رکھے تم اللہ کو یاد رکھو اللہ تم کو یاد رکھے گا. تم اللہ کو یاد رکھو گے تم اللہ کو یاد رکھو گے تو اس کو ہر حال میں اپنے سامنے پاؤ گے. کبھی آپ نے دیکھا اس بات کو غور کیا کہ جب آپ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں آپ رسول اللہ سے اس حدیث کو یاد رکھیے گا آپ اللہ کو اپنے سامنے پاتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں نا کرنی چاہیے ٹھیک ہے. تم امن و عافیت اور خوش عیشی کے وقت اللہ تعالیٰ کو پہچانو تو تمہاری مصیبت کے وقت اللہ تم کو پہچانے گا. اگر آپ کو کوئی خوشی آئی ہے امن میں ہے کوئی اچھی چیز ملی ہے کوئی اچھی جاب مل گئی ہے کوئی آپ کی بیٹا ہو گیا ہے یا کوئی اور اچھی چیز ملی ہے تو آپ کیا ہے اللہ کو یاد کرو اس وقت اللہ کو آپ نے یاد اللہ کیا ہوتا ہے سجدہ شکر نہ کہ جشن منانے ٹھیک ہے. تو پھر مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ تم کو پہچانے گا. جب تم پہ کوئی مصیبت آئے گی پھر اللہ بھی تم کو یاد رکھے گا. اگر اللہ کو بھول جاؤ گے تو پھر اللہ بھی بھول جائے گا. بھولنے سے مراد اللہ تعالیٰ بھولتے نہیں مطلب اللہ تعالیٰ پھر ان کو نظر انداز کر دیں گے. جب تم کو سوال کرنا ہو تو صرف اللہ ہی سے سوال کرو اور مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ ہی سے مدد مانگو. اور جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے کالمہ تقدیر یعنی قلم تقدیر اس کو لکھ چکا ہے یعنی قلم اس کو لکھ چکے ہیں. اگر ساری مخلوقات مل کر اس کی کوشش کریں کہ تم کو ایسا نفع پہنچا دیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصے میں نہیں رکھا تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکیں گے. اور اگر وہ سب مل کر کوشش کریں کہ تم کو ایسا نقصان پہنچائیں جو تمہاری قسمت میں نہیں تو ہرگز اس پر قدرت نہ پا سکیں گے. اس کی مثال ہم کہاں سے لے سکتے ہیں اتنی بڑی اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے اسرائیل کی کتنے ڈرونز ہیں ہر وقت سر پہ ہیں اس کے باوجود وہ حماس اپنے ایک قیدی کو نہیں چھڑا سکا. اسرائیل ابھی تک ایک بھی جو اس کا جو ہاسٹیجز ہیں ان کو نہیں چھڑا سکا. یہ چھڑایا کسی دیکھا ہوگا نہیں ہوا نا نہیں قتل تو ہو رہی وہ تو اللہ کی مرضی ہے ان کو شہادت اللہ تعالیٰ نے دینی وہ شہید ہو رہے ہیں.
اگر سب مل کر بھی کوشش کریں کہ تم کو نقصان پہنچائے تو تمہاری قسمت میں نہیں تو ہرگز اس پر قدرت نہ پائیں گے، اور اگر تم کر سکتے ہو کہ یقین کے ساتھ صبر پر عمل کرو تو ایسا ضرور کر لو، یعنی صبر پر عمل کرو یقین کے ساتھ۔ اگر اس قدرت پر نہیں صبر کرو، کیونکہ اپنی خلاف طبع چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی خیر و برکت ہے، اور خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، یعنی صبر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ اپنی قدرت کے مطابق اس پر صبر کریں، اور صبر ہوتا نہیں ہے ویسے۔ مثلاً میں ویسے ایک مثال دیتی ہوں، آج اسی وقت ہمارے بچے کو کچھ ہو جاتا ہے فوری طور پہ، ہمیں ہمارے کیا امپریشنز ہوں گے، فوری کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ ہم صبر کریں گے؟ کوئی اتنا ہم نہیں ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے ہمیں یہ کیا ہو گیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے، اتنی عقل نہیں تھی اس وقت جب یوسف ابراہیم کی ڈیتھ ہوئی نا، تو میں نے جب اس کو دیکھا نا تو پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ نہیں تھے، علم نہیں تھا پاس، اسلام کی دولت ابھی ملی کوئی نہیں تھی، تو مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ابراہیم فوت ہو گیا۔ میں بار بار اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ اٹھ جائے گا نا، اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، میں بار بار اس کو دبا رہی تھی کہ وہ اٹھ جائے گا، لیکن اس کی ڈیتھ ہو چکی، تو مجھے نہیں یقین آ رہا تھا۔ پھر میں نے زیادہ تو نہیں، لیکن کیونکہ یہ شکر ہے کہ اس طرح کی نئی تربیت ہوئی تھی، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ جب وہ نہیں تو پھر تھوڑا بہت روئی، پھر خیر اب جب ابو وغیرہ آئے انہوں نے سمجھایا تو پھر الحمدللہ میں نے دوسروں کو بھی بلکہ چپ کروایا کہ آپ کو ویلا نہیں کریں گے، بلکہ دوسروں کو بھی نہیں رونے دیا، اس کی دادی وغیرہ کو۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم فوری طور پہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ اللہ نے اب ہمارے پر یہ جو مشکل آئی ہے کیوں آ گئی ہے، کیونکہ ہمیں نا یقین نہیں ہوتا کہ موت بھی ہے، ہم نے مرنا بھی، ہم نے واپس بھی جانا ہے۔ جو لوگ ہر وقت 5 ٹائم اس چیز کو یاد رکھتے ہیں نا، ان کے لیے مشکل نہیں ہوتی، اس پر جو مرضی آفت آ گئے، اپنے آپ کو الرٹ رکھیں، تیار رکھیں، ریڈی رکھیں، بس تیاری میں رہیں، بس یہ تیاری ہونے نہیں دیتے یہ دنیا والے، یہ تیاری ہونے نہیں دیتے، رہنے نہیں دیتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ صبر کی تلقین کہ خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کے ساتھ، اور پھر اس شخص کے لیے ہی بیت الحمد تیار ہوتا ہے جو پہلی دفعہ کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں نا فرشتوں سے کہ میرے اللہ کو تو خود معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ جس وقت تم نے میرے بندے کے دل کا پھل لیا تو وہ اسے کیا کہہ رہا تھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ کہہ رہا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ایسا جنت میں محل بنا دو کہ جو جب تک جب تک دنیا نہ تب تک وہ تعمیر ہی ہوتا رہے، اور اس کے اوپر لکھ دو بیت الحمد کہ اس نے میری تعریف کی۔ اس طرح کی یعنی صبر کے ساتھ، اور ہم سے کہاں ہوتا ہے صبر فوری طور پہ؟ نہیں ہوتا، ایسے ایسے منہ سے کلمات نکل رہے ہوتے ہیں، یہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا اس طرح، بلکہ اکثر تو بیبیاں کہہ رہی ہوتی ہیں یعنی بہت ہی غلط قسم کے الفاظ ہو رہے ہیں، استغفر اللہ ہمیں معاف کر۔ تو یہ تیاری نہیں نہ ہوتی، مسئلہ تو یہ ہے، تیاری کرنے نہیں کو دے رہا ہوتا، دنیا کے جھنجٹ۔ اللہ کہہ رہے ہیں اور خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، اور مصیبت کے ساتھ راحت، اور تنگی کے ساتھ فراخی۔ اگر مصیبت آ گئی ہے تو بعد میں آپ کو سکون بھی ملے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ اگر زخم دیتے ہیں، بچے کا فوت ہو جانا بہت بڑا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو صبر بھی دیتے، اللہ ہی دیتے ہیں، اور کوئی نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے؟ آپ کے غم میں اور لوگ شریک ہوتے ہیں، لیکن وہ نہیں جاتی بات۔ اور تنگی کے ساتھ فراخی ہے، اگر کوئی تنگ دستی آ گئی ہے، ہاتھ تنگ ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کھلا بھی کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہوتا تلک الایام نداولها بین الناس، یہ اللہ تعالیٰ یہ دین ہے، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو پھیرتے رہتے ہیں، نداولها بین الناس، لوگوں کے درمیان، کبھی کسی کا اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہی رہتے ہیں، نشیب و فراز آتے ہی رہتے ہیں۔ اس کو مسند احمد نے اور ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک۔